بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 رمضان المبارک سن 1442 ہجری از بنگلے والی مسجد مکرمی و محترمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی جماعت کی کارگزاری ساتھیوں کے ذریعے پہنچتی رہی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے اس خروج کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے خروج اور ان کی صفات کے مشابہ اپنی قدرت سے بنائیں، اپنی چاہت کے مطابق آپ سے کام لیتا رہے۔ اس کام میں قبولیت ہی سب سے اہم اور بنیادی علامت ہے۔ اس کام کے کرنے والوں پر صحابہ کرام کے زمانے کے مجاہدوں کا اور تکالیف کا پیش آنا ہے۔ آپ کی جماعت کے ایک ساتھی کے اللہ کے راستے میں فوت ہو جانے کی خبر سے جہاں قلق اور افسوس ہوا، وہیں خوشی اور امید بھی ہے، اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جس ملک میں کام کرنے والوں کی تدفین ہو جائے گی اس ملک میں کام کی راہیں کھل جائے گی۔ آپ کے اس ساتھی کی کیسی دلی تمنا ہوگی جو تمنا انبیاء اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے خروج کے مطابق ہے۔ موت کا تو ایک وقت متعین ہے، لیکن راہ خدا میں آ کر وہ نہ معلوم کتنے ایمان سے مردہ انسانوں کی حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم صرف ایک شخص کی ظاہری موت کو دیکھتے ہیں، اگر اجر و احتساب اور راہ خدا میں مرنے کے فوائد پر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑی سعادت کے حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ راہ خدا میں فوت ہو کر وہیں دفن ہونے والے کے لیے اس کے گھر اور اس کے مدفن کے درمیان ایک موتی کو تراش کر محل تیار کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات یہ خیال نہ کریں کہ آپ کا ایک ساتھی کم ہو گیا، بلکہ ایک ساتھی کی اس راہ کی قربانی آپ کی مختصر جماعت کو ایمان والوں کا جیش بنانے والی ہے، اس لیے کہ داعی کی موت دین کی حیات کا ذریعہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس جانے والے کی اولاد اور اس کے متعلقین اس کام سے بڑھ کر اور کسی عمل کے ذریعے ایصال ثواب جانے والے کے لیے نہیں کر سکتے جس میں خود جانے والا قربان ہوا۔ اللہ رب العزت ایسی سعادت والی موت امت میں عام فرمائیں، ورنہ مرنے کو تو طالب دنیا بھی دنیا سے جا رہا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پھرنے والے ساتھی ملکوں میں جا کر صحابہ کی طرح اس طرح دفن کیے جائیں کہ ان کی قبروں کا بھی کسی کو علم نہ ہو، اس لیے کہ مخلصین کے عمل کا اخلاص یہ ہے کہ جس طرح ان کے عمل سے لوگ ان کو ان کی حیات میں نہیں جانتے تھے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ان کا علم نہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی جماعت کی بھرپور تائید اور نصرت فرمائیں، قدم قدم پر رہبری فرمائیں۔ ہم احباب بنگلے والی مسجد آپ حضرات کی دعاؤں اور اعمال کے ذریعے نصرت کے لیے متوجہ ہیں۔ الحمدللہ مرکز میں صبح سے شام تک تمام اعمال اطمینان کے ساتھ جاری ہیں۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔